بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن و سنت کی تعلیمات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال اور آثار سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص 5 وقت نماز ادا کرنے میں کوتاہی برتتا ہے اور نماز کو ترک کرتا ہے تو رب ذوالجلال اسے دنیا اور آخرت میں 15 قسم کی سزائیں عطا فرمائے گا۔ یہ 15 قسم کی سزائیں ایسی ہیں جن میں سے 5 سزائیں اسے مرنے سے پہلے اس کی زندگی میں ہی اسے دی جائیں گی، جبکہ 3 سزائیں موت کے وقت اسے دی جائیں گی۔ 3 سزائیں جس وقت وہ قبر میں اترے گا تو اسے قبر میں ان 3 سزاؤں کا سامنا کرنا ہوگا، اور جب قبر کی زندگی گزار کے حشر میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس وقت بے نمازی کو رب ذوالجلال 4 سزائیں عطا فرمائے گا۔ دنیا میں بے نمازی کو جو 5 سزائیں دی جاتی ہیں ان میں سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اس کی زندگی سے اپنے فضل اور رحمت کو دور کر دیتا ہے۔ وہ زندگی تو گزار رہا ہے لیکن اس کی زندگی رب ذوالجلال کی رحمت سے دور ہے۔ وہ اپنی سانسیں تو لے رہا ہے لیکن اس کے گزرتے ہوئے شب و روز رب ذوالجلال کے فضل سے محروم ہو چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ رب ذوالجلال بے نمازی کے چہرے سے نیک لوگوں کی جو نشانیاں ہیں، جو نیکی کے اثرات ہیں، انہیں دور فرما دیتا ہے۔ اس کے چہرے سے روشنی، نورانیت اور خوبصورتی، دلکشی دور ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ بے نمازی کو دنیا میں جو عذاب دیا جاتا ہے اسے نماز چھوڑنے کی وجہ سے دیگر نیک اعمال کے صلے سے بھی رب ذوالجلال محروم کر دیتا ہے۔ اس نے نماز کو ترک کیا۔ نماز دیگر عبادات کی قبولیت کی بنیاد ہے۔ اس نے نماز کو ترک کیا تو نماز ترک کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال اس کے دیگر اعمال کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ بے نمازی کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ رب ذوالجلال اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ اس کی دعائیں اس کے سر سے بلند نہیں ہوتی، چہ جائے کہ وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ 5ویں نمبر پہ بے نمازی رب ذوالجلال کے ہاں فضل و رحمت سے محروم ہو چکا ہے۔ اب نیک لوگ جو ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، رب ذوالجلال نیک لوگوں کی دعاؤں کا حصہ ایمان والوں کو عطا کرتا ہے، لیکن اگر وہ بے نمازی ہو تو رب ذوالجلال ایمان والوں کی دعاؤں سے ملنے والے حصے سے بھی اسے محروم کر دیتا ہے۔ تو یہ 5 وہ سزائیں ہیں کہ جو بے نمازی کو مرنے سے پہلے رب ذوالجلال دنیا میں ہی دیتا ہے، اور 3 سزائیں وہ ہیں کہ جو بے نمازی کو اس کی موت کے وقت دی جاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی سزا جو موت کے وقت انسان پہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ذلت کی موت مرتا ہے، یعنی اس کی موت یا تو ناپاکی کی حالت میں ہوگی، اس کا بدن پاک نہیں ہوگا، اس کا لباس پاک نہیں ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی موت گناہ کی حالت میں ہو، کہ وہ کوئی گناہ سرزد کر رہا ہو تو عین حالت گناہ میں اس کی موت آنا، یہ بھی رب ذوالجلال کی طرف سے اس پر ایک سزا ہے۔ دوسرے نمبر پہ موت کے وقت وہ شدید بھوک محسوس کر رہا ہوگا، اگرچہ وہ اس سے قبل کھانا کھا چکا ہو، اگرچہ وہ بہت زیادہ لذیذ کھانا بھی کھا چکا ہو، پیٹ بھر چکا ہو، اس کے باوجود جب بے نمازی کی موت آتی ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جیسے اسے شدت کی بھوک تنگ کر رہی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ پیاسا مرتا ہے، اگرچہ وہ بہت زیادہ پانی پی لے۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر وہ سمندر کا پانی بھی پی لے تو موت کے وقت اس کی پیاس دور نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ 3 وہ سزائیں ہیں کہ جو بے نمازی کو اس کی موت کے وقت دی جاتی ہیں۔ پھر 3 سزائیں وہ ہیں کہ جو اسے قبر میں دی جائیں گی۔ ان میں سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ بے نمازی کی قبر اس کے اوپر تنگ ہو جائے گی، اور اس قدر تنگ ہوگی کہ دائیں اور بائیں کی پسلیاں آپس میں ٹوٹ کر پیوست ہو جائیں گی۔ ہم اس شدت کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس تکلیف کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن احادیث کے مطابق جب بے نمازی قبر میں اترے گا
تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر دنسا دی جائیں گی۔ دوسرے نمبر پہ جو قبر میں اسے سزا دی جائے گی وہ یہ ہے کہ اس کی قبر کو سرخ انگاروں سے بھر دیا جائے گا۔ جو آگ جن سے نکل رہی ہوگی وہ انگارے قبر کے اندر داخل کر دیے جائیں گے اور قبر لبریز ہو جائے گی ان انگاروں سے، اور صبح و شام ان میں اضافہ کیا جائے گا، اور یہ سلسلہ تا قیام قیامت قائم رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ بے نمازی کو جب قبر میں داخل کیا جائے گا تو رب ذوالجلال ایک سانپ اسے عذاب دینے کے لیے مسلط کر دے گا۔ وہ سانپ جس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے برس رہے ہوں گے، جب وہ قبر میں داخل ہوگا تو گرجدار آواز سے کہے گا کہ اے بے نمازی، میں بطور عذاب تمہاری قبر میں داخل ہو رہا ہوں، اور میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں طلوع آفتاب کے وقت ڈسنا شروع کروں اور دوپہر تک تمہیں ڈستا رہوں، پھر دوپہر کے وقت تمہیں ڈسنا شروع کروں، شام کے وقت تک تمہیں ڈستا رہوں، اور شام کے وقت سے لے کر رات کے وقت تک، اور رات کے وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ بھی بے نمازی پر ایسا نہیں گزرے گا کہ جب اسے عذاب سے نجات مل جائے۔ مسلسل اس پر مسلط کردہ جو سانپ ہے وہ اسے ڈستا رہے گا اور اسے تکلیف اور درد میں مبتلا کرتا رہے گا۔ پھر اسی طرح جب قبر کی زندگی گزار کے بے نمازی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو خالق کائنات جل جلالہ قیامت کے دن اسے مزید 4 سزاؤں سے دوچار فرمائے گا۔ ان میں سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ بے نمازی سے جو اس کی دنیا کا، اس کی زندگی کا حساب لیا جائے گا، اس حساب میں اس پر سختی کی جائے گی، سخت انداز میں اس سے سوالات ہوں گے، پوچھ گچھ ہوگی، تفتیش ہوگی۔ میرے بھائیو، آج اگر ہمارے والد ہم پر سختی کریں تو ممکن ہے کہ ہم اپنے والد کی سختی کی وجہ سے انہیں جواب نہ دے پائیں، ہم اپنے آپ کو برقرار نہ رکھ سکیں، تو خالق کائنات جل جلالہ جو مالک الملک ہے، جو ذوالجلال والاکرام ہے، جو انتقام والا ہے، جو جبار ہے، جو نافرمانی کرنے والوں کو عذاب دینے پر قادر ہے، جب وہ سختی کے ساتھ حساب لے گا تو اس وقت بے نمازی کی حالت کیا ہوگی؟ دوسرے نمبر پہ بے نمازی کو قیامت کے دن یہ عذاب دیا جائے گا کہ رب ذوالجلال اس سے ناراض ہوگا، اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے رب ذوالجلال کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ 5 وقتہ صدا بلند ہوتی رہی، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور اس نے نماز کے اس پیغام کو نظر انداز کر دیا۔ تیسرے نمبر پہ قیامت کے دن بے نمازی کو یہ عذاب دیا جائے گا کہ میدان محشر میں لوگوں کے سامنے اس کی تذلیل ہوگی، یہ رسوا ہو جائے گا، کیونکہ اس کی پیشانی کے اوپر، اس کے ماتھے کے اوپر رب ذوالجلال کے حکم سے 3 جملے لکھ دیے جائیں گے۔ پہلا جملہ یہ لکھا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کی ذمہ داری کو ضائع کر دیا، یعنی اللہ نے نماز اس کے ذمہ لگائی تھی لیکن اس نے نماز کو چھوڑ کر حقیقت میں اللہ کی طرف سے ملنے والی ذمہ داری کو ضائع کیا ہے، تو یہ جملہ اس کی پیشانی کے اوپر لکھ دیا جائے گا، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے رب ذوالجلال کی طرف سے ملنے والی ذمہ داری کو ضائع کیا ہے۔ دوسرا جملہ یہ لکھا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے رب ذوالجلال کے عذاب کو دعوت دی ہے، اور تیسرا جملہ یہ لکھا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے خود کو اللہ کی رحمت سے محروم کر لیا۔ تو یہ 3 جملے بے نمازی کے چہرے کے اوپر عیاں ہوں گے، اور میدان حشر میں کھڑے تمام لوگ ان 3 جملوں کو پڑھ رہے ہوں گے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو بے نمازی کو قیامت کے دن سزا دی جائے گی وہ اس کو جہنم میں داخل کرنا ہے۔ وہ جہنم میں کب تک رہے گا یہ رب ذوالجلال کی رحمت پہ منحصر ہے، یہ اللہ کے فیصلے پر منحصر ہے، لیکن جو بے نمازی ہوگا رب ذوالجلال اسے بطور سزا جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے، مختصر سی زندگی ہے، رب ذوالجلال نے بہت چھوٹا سا فریضہ ہمیں عطا کیا ہے، 5 وقت کی نماز، اور اس نماز کو ادا کرنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز کے لیے اپنے وقت کو دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ دن اور رات میں چاہیے، لیکن اس کی برکتیں کیا ہوں گی؟ ہماری زندگی میں خوشحالی ہوگی، اللہ کی رحمت ہمیں نصیب ہوگی، جب دنیا سے جا رہے ہوں گے اس وقت ہماری موت آسان ہوگی،
اور جب ہم قبر میں اتریں گے تو ہماری قبر تنگ و تاریک نہیں ہوگی بلکہ وسیع و عریض ہوگی، اور رب ذوالجلال کے حکم سے وہ جنت کا باغ بن جائے گی۔ پھر قیامت کے دن ہمارا حساب آسان ہوگا، اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا، اور خالق کائنات جل جلالہ نماز کی برکت سے ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو نماز پنجگانہ کو وقت پہ ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔